السلام علیکم جی، میں ہوں باد یوسف خان۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کے پی ایریاز میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ بنو جو ساؤتھن بیلٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ سٹی ہے، وہاں پہ قریباً کوئی 30 سے 35 ٹیررسٹ نے فوجی چھاؤنی کے اندر ایک تانے کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا، اور وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور یہ کوئی 2-3 گھنٹے کی بات نہیں ہے، کل سے انہوں نے اس تانے کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ تمام دہشت گرد جو زیر تفتیش تھے، انہوں نے پولیس والوں پہ حملہ کر کے ساری چیزیں اپنے قابو میں لے کے، اور اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہوائی راستہ دو، نہیں تو ہم ان ساروں کو مار دیں گے، اور یہاں سے باہر نکل کے تمام جو کینٹ کے اندر باقی جتنے بھی لوگ ہمیں مل رہے ہیں ہم نے مار دینے ہیں اس کو۔ وہ بقایا ویڈیو پیغام میں سارا کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو پورا کنٹ انہوں نے سیز کیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ کا لکی مربت جو بنو کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہاں پہ انہوں نے کچھ اور ٹیررسٹ نے حملہ کر کے 4 فوجی جوانوں کو، 4 ہمارے جو عسکری جو فورسز ہیں ان کے جوانوں کو شہید کروا دیا۔ ساتھ ہی ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایک لکی مربت میں، اس کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کروا دیا گیا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وزیرستان میں کچھ اٹیکس ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس کے 2-3 دن پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اسپین بلک سے حملے ہو گئے، اور وہاں پہ نارمل شہروں میں، شہری آبادیوں پہ انہوں نے بے تحاشا گولہ باری کی، جو ان کے پاس آبویسلی امریکہ کے بچے ہوئے سارے ویپنز ہیں، اور وہ بدریغ استعمال کر رہے ہیں اس کا۔ اب یہ ان 2-3 جگہوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اس وقت پوری خیبر پختونخوا کی۔ سوات کو دیکھیں، سوات کی آپ کو کچھ ویڈیوز نظر آئی ہوں گی، ٹی ٹی پی کی کچھ اہلکاروں نے وہاں پہ فوجی جوانوں کو جو یرغمال بنا کے ویڈیوز اپلوڈ کرائی تھی۔ میں کل پشاور سے واپس آیا، اور وہاں پہ ایک انارکک سچویشن ہے، بیکاز کرک میں دفعہ 144 نافذ ہے، بنو میں تھا، لکی مروت میں، پشاور میں پکچرز انہوں نے اسپریڈ کر دیے تمام ایس ایچ اوز کو، تانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو، کہ جناب یہ والا دہشت گرد ٹیررسٹ انٹر ہوا ہے کے پی میں، پشاور میں، تو جناب آپ اپنے طریقے سے اس کو ڈیل کریں۔ کہنے سے مراد یہ کہ اس وقت پاکستان 2-3 بڑے خطرات سے نمٹ رہا ہے۔ فائنینشلی طور پہ ہم لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، $5.5 بلین آپ کے پاس اسٹیٹ ریزرو رہ گئے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک اسٹیٹ کے لیے۔ اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ بھی کمپیئر کریں تو ان کے $550 بلین ہے، ہمارے $5.5 بلین ہے۔ پولیٹیکلی آپ سٹیبل نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں پولیٹیکل سچویشن تو آپ سب کے سامنے ہے۔ اداروں کے خلاف ہمارے اندر اتنی نفرت پھیل گئی ہے، یعنی جو آج سے اگر 1 سال پہلے میں دیکھوں تو 90% لوگ ہمارے آرم فورسز کو ان کے ساتھ ان کے ایموشنز اور سینٹیمنٹس سے ہم لوگ سپورٹ کر رہے تھے، بیک کر رہے تھے اپنے آرم فورسز کو۔ ابھی شاید 20% بھی نہیں رہے ہوں گے۔ تو یہ حقیقت بات ہے، میں کوئی ڈکے چکی بات نہیں کر رہا، نہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جو میں اپنے پیٹ سے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنے اندر جان کے دیکھیں کہ کیا سچویشن ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ 2-3 اور چیزیں کہ سوشلی ہم بڑے فراسٹریٹ ہوئے ہیں، انفلیشن بڑھ گئی ہے، سارا کچھ بڑھ گیا ہے۔ بارڈرز پہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں تو وہاں پہ ٹینشن جاری ہے، افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں تو ٹینشنز جاری ہیں، اسپین بلک والا ایریا، فنسنگ کے اوپر ایشوز بڑھ گئے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ فارن منسٹرز کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد کچھ لفظی تلواروں کے بعد جو ایک جنگ چڑھ گئی ہے وہ الگ سے ہے۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو، شاید یہ بات کرنے کے بعد کچھ لوگ مجھے کہہ دیں کہ جناب آپ اس وقت کسی خاص ادارے کو سپورٹ کریں۔ میں کسی کو، خدا کی قسم میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اتنا پڑھنے کے بعد اور کچھ ٹیکٹکس کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں، اور وہ کس حالت جنگ میں، آپ کا پوائنٹ آف ویو سرانکوں پہ، لیکن میری بات پہلے لازمی سنیے گا۔ 1 سال پہلے فال آف کابل کے فوراً بعد ہم نے اپنے آرمی کی گیت گانے لگے، جناب ہماری آرمی کی وجہ سے ہم نے وہ تمام ایلیمنٹس کو نکال دیا جس کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ تھا، یعنی انڈین اسپانسر ٹیررزم تھرو دی سوائل آف افغانستان ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا تھرو ہمارے آرم فورسز کے ذریعے۔ اینڈ پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی نے یہ کیا وہ کیا، دیٹس ٹھیک ہے۔ پولیٹیکلی ہم نے او آئی سی کی 2 ایکسٹراڈنری میٹنگز بلوائی، اینڈ وی آر پولیٹیکلی ویری میچور۔ ہم نے انٹرنیشنلی ملٹی لیٹرلزم کے ذریعے
ہم نے چیزوں کو انگیج کرنا شروع کر دیا, ہم نے انڈین لابی کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا, ایف ایٹ ایف کی جو چیزیں تھی اس پہ کام کر رہے تھے, اینڈ وی ور ویری میچور ایٹ پولیٹیکل سائڈ. ٹھیک ہے, فیئر انف, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ریمیٹنسز آ رہے تھے, ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہے تھے, ایوری تھنگ واز گوئنگ ویری گڈ. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہونے کے بعد سڈنلی آل آف اے سڈن کچھ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی, اینڈ ود ان فیو منتھس پاکستان اپنے جو 80 سے 90% آبادی اپنے فوج کے ساتھ کڑی تھی, 80 سے 90% آبادی فوج کے خلاف ہو گئی, پولیٹیکلی انسٹیبلٹی آ گئی, فائنینشلی آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. جو آپ کے ملک کے اندر اتنی امن والی سچویشن تھی, کے پی واز لائک اے سائن آف ٹورزم, جہاں سے باہر سے لوگ آ رہے تھے کے پی دیکھنے کے لیے, وزیرستان لوگ وہاں پہ کچھ ہمارے ولاگرز آ رہے تھے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے, آل آف اے سڈن دوبارہ ٹورزم پشاور کے پی کے بقایا وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, جنوبی وزیرستان, آپ کا سوات, ملم جبا, ساری چیزیں وہاں پہ دوبارہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. فائنینشلی باتیں شروع کی, ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, انفلیشن پیک پہ, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار 8-9 مہینے میں ایسا کیا ہوا, کون سی بڑی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا تختہ یوں پلٹ گیا. یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے. کیا عمران خان صاحب بالکل سچ بول رہے ہیں؟ کیا آرمی چیف بالکل سچ بول رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم بالکل سچ بول رہی ہے, یا یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ہم عوام ماموں تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم نہ چاہتے ہوئے کسی جھنڈے پہ آ رہے ہیں؟ کیا یہ ساری ٹی وی چینلز سچ بول رہے ہیں؟ کیا وہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ یہ بڑی پتے والی بات ہے جناب. اس وقت اگر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں کہ اس 8 مہینے میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا جو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا. پولیٹیکل پروسیس میں ملٹری انٹرفیئرنس 72 سال سے تھی, تو 73ویں 74ویں سال بھی ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. لیکن آل آف اے سڈن یہ ساری جو آپ کو ایک شفٹ نظر آیا, 1-2 بندوں نے کیا ہوگا نا, پورے ادارے کو آپ نے نفرت کی طرف دھکیل دیا, آپ نے پورے پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی. میرا مراد صرف یہ ہے کہ اس وقت جب آپ نے انڈیا اور امریکہ جیسے فیکٹر کو افغانستان سے نکال دیا, ذمہ دار پوری دنیا نے آپ کو ٹھہرایا, کچھ تو ہونا تھا, کچھ تو آپ کو بھی بھگتنا پڑ رہا تھا. اور جس چیز پہ آپ کو سب سے بڑا ناز تھا کہ ہماری آرم فورسز اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, کچھ مخصوص ادارے ہیں, ان کا کام بڑا بہترین تھا اس پورے پروسیس میں. انہوں نے جو آپ کا مان تھا, جس پہ آپ پراؤڈ کر رہے تھے, اسی چیز کو ٹارگٹ بنا کے اسی مان کو آپ کا توڑا ہے. انہوں نے آپ کی اسی مان کو توڑ دیا. انہوں نے اور کچھ نہیں کیا, باہر سے کوئی بھی بندہ نہیں آیا, آپ ہی کے تھرو, میرے تھرو, ہم جیسے میڈیا کے بندوں کے تھرو, ڈفرنٹ انفلوئنشرز کے تھرو, عام پبلک کے تھرو ایسا سینٹیمنٹس, ایسا نیریٹو بنا دیا کہ ہمیں ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف کر دیا. اب چاہے آرمی کچھ بھی کرے, چاہے کوئی اور ادارہ کچھ بھی کرے, چاہے پولیٹیشنز کچھ بھی کرے, نقصان پہنچے گا پاکستان کو ہی. یہ سچویشن دیکھ لیں. میری تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہی ایک التماس ہے, دعا کرتے ہیں کہ خدا را جو اس وقت مجھے ڈی جی آصف غفور صاحب کا جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, ان کی ایک بات بڑی یاد ہے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے, لیکن ہم 5th جنریشن وارفیئر میں ضرور انٹر کر چکے ہیں. اٹس ٹرو. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ایک فورم پہ نہیں لڑ رہے, دشمن آپ کو اکنامکلی ویک کر رہا ہے, فائنینشلی دشمن آپ کو انفراسٹرکچرلی ویک کر رہا ہے, پولیٹیکلی آپ کو ویک کر رہا ہے, آپ کو اپنے عوام کے دلوں میں اپنی ہی ادارہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں اب پبلک کا نہ پولیس پہ ٹرسٹ, نہ الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ, نہ اسمبلی پہ ٹرسٹ, نہ عدالت پہ ٹرسٹ, نہ آرمی پہ ٹرسٹ, نہ ایجوکیشن سسٹم پہ ٹرسٹ, نہ بیوروکریسی پہ ٹرسٹ, نہ کسی اور سسٹم پہ ٹرسٹ. کوئی ایک ادارہ بتائیں جس کا یا جس پہ پبلک کا ٹرسٹ ہو. کوئی ایک ادارہ نہیں بچا جس پہ پبلک کا ٹرسٹ ہو. یہی ہوتا ہے.
جب کسی ملک کو اندر سے اس طریقے سے توڑ دیا جاتا ہے تو باہر کے دشمن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ پھونک مار کے بھی آپ کو بکھیر دے. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں. بنو کے حوالے سے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، جیسی کوئی اور خبر آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تھینک یو.